برائی سے کہنے لگے کہ حدیثیں تو 30ویں صدی کے اندر لکھی ہیں. اب اس کو ڈائریکٹ کسی نے اسی طرح بتایا ہوگا, کسی کی بات سنی ہوگی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کہ حدیث جو ہے وہ تو 30ویں صدی ہجری میں لکھی گئی, تو پھر ان کا کیسے اعتبار کیا جائے. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ حدیث 30ویں صدی ہجری میں لکھی. البتہ کو یہ کہے کہ یہ سیاحی قصہ 30ویں صدی میں مدون ہوئی تو وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ کہنا کہ حدیث 30ویں صدی ہجری میں لکھی گئی میں کا یہ بات نہیں, وہ بات اس طرح ہے لیکن آپ کو لوگوں کو غلط طور پر بتلائی جا رہی ہے گمراہ کرنے کے لیے, اور حدیث پر سے اعتبار اٹھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. حالانکہ صحابہ کرام کہ اپنے اپنے صحیفے تھے, احادیث کے ذخیرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو ذخیرے کے بارے میں خود حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے احادیث لکھ کر محفوظ کی, لیکن ایک دفعہ خشیت کا اتنا غلبہ ہوا کہ اتنا ہو میں ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دوں کہ جو بالکل اسی طرح میں کہی ہو جس طرح میں لکھوں, تو اس طرح سے وہ جلا دی. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا, اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا. صحابہ نے احادیث لکھنے کا اہتمام کیا اور کی ہوئی صحابہ نے حدیث جمع کی, اور باوجود اس کے کہ اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محیر العقول حافظہ عطا فرمایا. قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی عجیب حافظہ عطا فرمایا. وقت نہیں ہے اس زمانے کے لوگوں کے اگر حافظے کے واقعات تو اگر ابھی بیان کیا جائے تو بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ کسی کو یقین نہیں آئے گا. حافظے کے واقعات ایسے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا قرآن کی حفاظت کا اور احادیث کی حفاظت کا, تو اس زمانے میں نشر و اشاعت کے کباعت کے اسباب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ عطا کیا, لیکن ایسا حافظہ عطا ہونے کے باوجود بھی کہ آتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو اپنے گھوڑوں کے پورے دور دور تک کے نسب یاد ہوتا ہے گھوڑوں کا. شروع کے اندر البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا. جب قرآن کریم نیا نازل ہوا اس وقت بے شک منع فرمایا تھا, اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر التباس نہ ہو جائے اور ایک ساتھ مل نہ جائے. لیکن جب تھوڑا عرصہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ صحابہ کو یہ فرق پتہ چل گیا کہ قرآن الگ وحی ہے اور حدیث الگ وحی ہے, وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بھی لکھنے کا حکم فرمایا صحابہ کو, اور فرمایا کہ یہ تو علم کو قید کر لیا کرو, یعنی جو باتیں مجھ سے سنا کرو ان کو محفوظ کر لیا کرو, علم کو قید کر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح علم کو قید کیا کریں یعنی محفوظ کر لیا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب لکھنے کے ذریعے کتابت کے ذریعے تم علم کو محفوظ کر لیا کرو, مقید کر لیا کرو. لہٰذا پھر صحابہ نے احادیث کو بھی لکھنا شروع کر دیا تھا. البتہ
مطلب ایک صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ نہیں لکھنا، قرآن کو الگ لکھنا ہے اور اس کو الگ رکھنا ہے، اور احادیث کو الگ لکھنا ہے اور الگ رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ منکرین حدیث غلط پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں حدیث کے بارے میں، حالانکہ حدیث تو قرآن کے معنی ہیں، قرآن کی تفسیر ہے۔ جب قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو علماء نے فرمایا کہ اسی آیت کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو بھی محفوظ کروں گا، رکھوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ صرف قرآن کو اگر کوئی لے گا تو قرآن کریم سے تو نماز تک بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف قرآن کریم سے۔ صرف قرآن کریم سے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، صرف قرآن کریم سے کوئی حج کرنا چاہے تو حج بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے ارکان، اتنے بڑے بڑے شعائر کی بھی جو تفصیل ہے وہ تو حدیث ہے، حدیث کے اندر۔ تو اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو قرآن محفوظ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کے الفاظ محفوظ رہتے اور معنی محفوظ نہیں رہتے۔ قرآن کی مکمل حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وہ تو اسی صورت میں پورا ہو سکتا تھا کہ جب قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو یعنی تفسیر کو یعنی ہر احادیث کو محفوظ رکھا جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اور صحابہ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد بھی کی اور اپنے اپنے طور پر لکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ مشہور ہے، جو بعد میں جب فتوحات ہوئی انگریزوں کی تو انگریزوں کے ہاتھ میں لگ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، اور پھر وہ انہوں نے اس کو چھپا دیا ان باتوں کو اور اپنے نام سے وہ پیشگوئیاں لکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی۔ قیامت تک آنے والی ناسٹراڈیمس نام رکھ دیا کہ ناسٹراڈیمس کی پیشگوئیاں، حالانکہ وہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ ہے، لیکن ان کو اس طرح لکھا ہے کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، مسلمان کے نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زمانے کے اندر ایسا محفوظ کیا اور آج تک ایسی محفوظ ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، اخلاق کو، ساری چیزوں کو محفوظ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے، اونٹنی کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر جو ہے وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں۔ آپ کی باتیں کے علاوہ آپ سے متعلق اشیاء، یہ بڑا عجیب وصف ہے، بڑی عجیب نمایاں خصوصیت ہے، نرالی خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ حدیث 30ویں صدی میں لکھی گئی، تو ان کی یہ بات اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی تو وفات 150 ہجری تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیثیں نہیں بلکہ حدیثوں کے صندوق نہیں بلکہ ہمارے پاس احادیث کا اتنا ذخیرہ ہے کہ احادیث کے ہمارے پاس صنادید ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
جو تابعین ہیں جنہوں نے ان صحابہ کا دور دیکھا ہے، صحابہ کا دور پایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگوں کو اصل میں اعتراض کرنے کی ہر ایک پر عادت ہے، تو ان پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا کہ انہوں نے احادیث پر کام نہیں کیا، لگ رہا ہے احادیث میں ان کو تفکر نہیں، دسترس نہیں۔ انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ حدیث میں ہمیں تفکر نہیں یا دسترس نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس احادیث کے صنادید ہیں، صنادید صندوق کی جمع ہے، اتنی احادیث کا ذخیرہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ احادیث پر جس کام کی ضرورت تھی وہ کام ہو چکا ہے، یعنی ان کو جمع کیا جا چکا ہے اور ان کو لکھ کر محفوظ کیا جا چکا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس اتنا ذخیرہ تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے جس شعبے میں کام ہو چکا تھا اس شعبے میں پھر کام کو نہیں کیا، بلکہ حدیث کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ جمع ہو گئی اور محفوظ ہو گئی تو پھر ہم نے اس سب میں کام کیا کہ ان احادیث سے، قرآن اور قرآن کے بعد ان احادیث سے مسائل کو استنباط کیا جائے، مستنبط کیا جائے، اور ان سے شرعی مسئلہ نکال کر لوگوں کو شرعی مسئلہ بتلایا جائے کہ اس بات کا فقہی مسئلہ کیا ہے، اس بات کا فقہی مسئلہ کیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان احادیث کے ذریعے فقہ پر کام کیا اور فقہی مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح محفوظ فرمایا۔ اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرا ہوا جس کی چپلوں تک کے بارے میں تفصیل موجود ہو کہ ان کی چپلیں ایسی تھیں، ان کا لباس، حتیٰ کہ ساری اشیاء، ان کی باتیں، سب کچھ صحابہ کرام نے احادیث کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں صحابہ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تک کتنے بال سفید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریک سی اور اتنی چھوٹی سی بات بھی محفوظ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو کچھ فرمایا وہ سب کا سب بالمعان محفوظ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نشر و اشاعت اور تباعت کے اسباب نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کو حافظہ ایسا دے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ایسا تھا کہ لاکھوں احادیث یاد تھی۔ کسی نے امتحان لینے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور 100 حدیثیں ان کے سامنے بیان کی، اور 100 حدیثیں اس طرح بیان کی کہ ہر حدیث کی سند کو اس حدیث سے الگ کر کے دوسری سند کے ساتھ جوڑ دیا، سند بدل دی۔ حدیث کی سند یہ کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ان صحابی نے سنی، ان صحابی سے ان تابعین ہے، اس تابعی سے اس تبع تابعین ہے، اور اس سے اسی طرح 3 4 5 واسطوں سے ہو کر یہ دل تک پہنچی۔ یہ حدیث کی سند کہلاتی ہے۔ اس میں کئی نام ہوتے ہیں لوگوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجز کے درمیان کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو 100 حدیثیں بیان کی اور ان کی سندیں سب کی الگ الگ کر دی، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اچھا یہ جو حدیثیں تمہارے سامنے پیش کی تم ان کے بارے میں بتلاؤ، اگر تمہیں تباہر ہے حدیث کے بارے میں مہارت ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا حافظہ تھا کہ 100 حدیثیں جو اس نے غلط بیان کی تھی، غلط سند کے ساتھ بیان کی تھی امام بخاری، اسی ترتیب سے ایک ایک حدیث کر کے اس شخص کو سنا دی امتحان لینے والے، اور ایسا حافظہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحیح سند کے ساتھ سناتے، اس کا مقصود بھی یہی تھا، لیکن اس نے جو پہلے غلط سند بیان کی تھی، پہلے اس کے سامنے کہا کہ تم نے اس حدیث کی سند یہ بیان کی، اسی کی بیان کرتا پہلے غلط سند اس کے سامنے بتلائی، اور پھر کہا اس کی سند یوں نہیں ہے، اس حدیث کی سند کے راوی یہ لوگ ہیں، اور پھر صحیح سند سنائی۔ پھر اس میں جو دوسری سند غلط لگائی تھی دوسری حدیث کے ساتھ، پھر اس کی دوسری حدیث اسی ترتیب سے پہلے اسی کی بیان کرتا غلط کہ تم نے یہ غلط اس طرح بیان کی ہے اور یہ صحیح اس طرح ہے، اور 100 کی 100 حدیثیں جو غلط سند سے اس سے سنی تھی اس کی غلط سند والی بھی سنا دی تاکہ اس کو پتہ لگ جائے امام بخاری کے بارے میں کہ ان کا حافظہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ جس طرح بات کو سن لیتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سیو ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ انہوں نے تو صحیح والی بھی سنا دی اور جو میں نے غلط بیان کی تھی وہ غلط بھی یاد ایک دفعہ سننے سے یاد کر لیا اور وہ غلط بھی سنا ہے۔ وہ فرمایا غلط یوں ہے اور صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا ایسا عجیب و غریب مہذب العقول حافظہ ہے، یہ کیسے آپ کا ایسا حافظہ ہوا؟ تو کہنے لگے میری زندگی میں 2 کام کبھی بھی نہیں کی، اور میں کبھی بھی کھٹی چیز نہیں کھائی تو یہ کھٹی چیز حافظے کو کمزور کرتی ہے، اور کہنے لگے کبھی بھی کسی مسلمان کی زندگی میں غیبت نہیں کی، فرمایا میرا مہذب العقول حافظے کا یہ راز ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بہت ہی مہذب العقول معجزہ کا فرمایا کہ آپ نے اس زمانے کے اندر جو آپ کی باتیں تھی ساری کی ساری احادیث کے اندر آج تک محفوظ، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان احادیث سے ہم